السلام علیکم میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے چینل پر قصص الانبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، بتائیے نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص پیغام کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ نبی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغام کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ نبی اللہ کے سب سے چنے ہوئے اور پاکیزہ بندے ہوتے ہیں۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک، اور ہمیشہ حق کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سچائی اور نیکی کی دعوت دیں۔ آج ہم قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا کرتے تھے۔ بچوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں ایک قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا پیغام دیں، لیکن وہ لوگ کسی بھی طرح بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے تھے، مگر قوم اپنی ضد پر قائم تھی۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں سے ناراض ہو کر اپنے شہر سے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس لیے ناراض ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ اللہ کا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے باز آ جائیں اور نیک راستہ اختیار کریں، لیکن قوم نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ان پر ایمان نہیں لائے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑے طوفان کا شکار ہو گئی۔ کشتی کے تمام لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ کشتی ڈوبنے کے قریب تھی۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ باقی لوگوں کی جان بچے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ عام تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی اہم فیصلے کا تعین کرنا ہوتا تو قرعہ اندازی کی جاتی تھی۔ قرعہ اندازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد کا نام کسی چیز، مثلا لکڑی کے ٹکڑے، پتھر یا کاغذ پر لکھا جاتا تھا اور ان میں سے ایک نام نکالا جاتا تھا۔ کشتی کے مسافروں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کشتی کے تمام مسافروں کے نام لکھے اور پھر ان ناموں میں سے ایک قرعہ نکالا گیا۔ حیران کن طور پر قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ دوسرا قرعہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے نکلا۔ پھر تیسری بار بھی جب قرعہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے خود بھی یہ بات قبول کر لی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے توبہ کی اور دعا کی۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھو بچوں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کی بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بات ماننی چاہیے اور دعا اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی جلد بازی پر تنبیہ دی، لیکن اپنی محبت اور رحمت سے انہیں معاف کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ دوبارہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اس بار قوم نے ان کی بات مان لی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ صبر اور دعا سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ بچوں، آپ لوگ بھی وعدہ کریں کہ ہمیشہ اللہ کی بات مانیں گے اور کبھی غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔